الأجل مولا مولا امام زمان آپ کیوں ہیں نہا کیجئے نور سے اپنے روشن جہاں اے امام زمان آپ کیوں ہیں نہا کیجئے نور سے اپنے روشن جہاں اے امام زمان اے امام زمان جلد پردے کو چہرے سے سرکائیے جلد سرکائیے جلد سرکائیے آئیے 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 اب تو کر دیجئے اپنے رخ کو عیاں اے امام زمان اے امام زمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من انصارہ وعوانہ وشیعتہ وخدامہ ولا تجعلنا من اعدائہ بحق محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اپنے گھر میں خیریت سے ہے اور الحمدللہ آپ ہمارے اس پروگرام کو مسلسل دیکھ رہے ہیں اور ہمیں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے جس طریقے سے آپ سب کے جوابات ہمارے پاس آتے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے۔ آئیے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے، اسی واقعے کے جو ہمارا جو پروگرام ہے انسیڈنٹس کا، اس کو اور آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور واقعہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا آپ کے پیش خدمت ہے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ پیارے بچوں، آپ اسے بہت انجوائے کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح مشکل کشا ہماری کیسے مدد کرتے ہیں جب ہم مشکلوں میں گرفتار ہوتے ہیں۔ یہ 501 ہجری کا واقعہ ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام ابو الباقا تھا، بہت ہی ضعیف تھا۔ اس کی عمر تقریباً 110 سال یعنی 110 ایئرس کا تھا، بہت ہی ضعیف تھا، لیکن ایک عرصے سے علی علیہ السلام کے روضے میں یہ خدمت انجام دیتا تھا، یعنی وہاں پر ایک کیئر ٹیکر کا کام کرتا تھا اور بہت ہی زیادہ خدمت انجام دیتا تھا علی علیہ السلام کے روضے میں۔ لیکن 501 ہجری میں نجف اشرف میں ایک وقت ایسا آیا کہ بہت زیادہ مہنگائی تھی، بہت زیادہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ جو ہے کافی پریشان تھے اور غربت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، یعنی غریبی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ لوگوں کے لیے سروائیو کرنا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا۔ اب یہ بیچارہ ایک تو ضعیف، دوسرا اس کے گھر میں اس کی کچھ بچیاں تھیں، اس کے لیے بھی بہت ہی مشکل تھی کہ اپنے گھر کو کس طریقے سے وہ چلائے، بہت ہی پریشان تھا۔ جب وہ گھر پر آتا تھا تو اس کی وائف، اس کی بچیاں اس سے کہتی تھی کہ بابا یہ غریبی ہمیں مار ڈالے گی، کیوں نہ ایسا ہو کہ آپ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ دوسرے شہر میں جائے، دوسری جگہ پر جائے، تاکہ جو ہے وہاں پر کچھ ایسا انتظام ہو جائے کہ ہم یہاں پر ہماری غریبی، ہماری غربت جو ہے وہ دور ہو جائے۔
ابو الباقا جو ہے بہت پریشان تھا کہ کرے تو کیا کرے، کیونکہ ایک عرصے سے علی علیہ السلام کے روضے میں وہ نوکری کرتا تھا، خدمت انجام دیتا تھا، لیکن دن بدن یہ غربت بڑھتی گئی، بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکے، اپنی بیوی بچوں کا پیٹ بھر سکے۔ اس لیے اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں بھی جو ہے یہاں سے دوسرے شہر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ اگر کچھ انتظام ہو سکے، کچھ ہماری غربت دور ہو سکے۔ بہت ہی دل پر پتھر رکھتے ہوئے وہ علی علیہ السلام کے روضے میں داخل ہوتا ہے اور زیارت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اور علی علیہ السلام کے جو ذریع ہے اس کے سر جہاں پر علی علیہ السلام کا ہے وہاں پر آتا ہے اور رو رو کے علی علیہ السلام سے گریہ کرتا ہے، مولا میں ایک عرصے سے آپ کی نوکری کر رہا ہوں، یہاں پر آپ کے روضے میں خدمت کر رہا ہوں، میں تو نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں، لیکن یہ غربت مجھے مار ڈال رہی ہے، یہ غربت کی وجہ سے مجھے دوسرے شہر میں جانا پڑ رہا ہے، لیکن میں بہت پریشان ہوں مولا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت چھوڑ کر جاؤں، مجھے معاف کر دیجئے مولا۔ اب یہ ابو الباقا اپنے دل پر پتھر رکھ کر روضے سے باہر نکلتا ہے، لوگ تیار ہے جانے کے لیے، وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ سواری میں سوار ہو جاتا ہے۔ اب یہ سواری جو ہے آگے چلتی ہے، بہت دور، تھوڑا سا نجف سے دور چلے جاتے ہیں۔ اب لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں تھوڑا سا ریسٹ کرنا چاہیے، تو یہ لوگ ایک جگہ پر جا کر اپنے کارواں کو روک دیتے ہیں اور لوگ جو ہے اپنے طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں اور ریسٹ کرنے لگتے ہیں۔ چونکہ ابو الباقا بہت ہی ویک تھا، ضعیف تھا، تھک گیا تھا، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ میرے پیارے بچوں، دیکھیے کہ کس طرح علی علیہ السلام مدد کرتے ہیں، بہت ہی عجیب۔ اب جب وہ سو جاتا ہے ابو الباقا، تو علی علیہ السلام اس کے خواب میں آتے ہیں۔ علی علیہ السلام کہتے ہیں، او ابو الباقا، تم نے اتنے سالوں سے میری خدمت کی ہے، آج تم بھی مجھے چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں، آج تم بھی مجھے چھوڑ کر چلے جا رہے ہو۔ ابو الباقا چونک کر اٹھ جاتا ہے اور زار و قطار رونے لگتا ہے، زار و قطار رونے لگتا ہے۔ جو لوگ آس پاس ہوتے ہیں وہ لوگ ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر کیا ہو گیا، ابو الباقا جو ہے سو رہے تھے اور ابھی نیند میں سے اٹھ کے اتنا زار و قطار رو رہے ہیں۔ لوگ آتے ہیں اور ابو الباقا سے پوچھتے ہیں کہ ابو الباقا کیا ہو گیا، تم تو ابھی سو رہے تھے، کیوں اتنا زار و قطار رو رہے ہو؟ ابو الباقا کہتا ہے کہ میرے مولا میرے خواب میں آئے تھے اور میرے مولا نے مجھ سے یہ چیزیں بیان فرمائی۔ لوگ بھی سن کر جو ہے بہت حیرت زدہ تھے۔ ابو الباقا نے کہا کہ مجھے واپس نجف جانا ہے، مجھے واپس امام کی خدمت کرنا ہے، میں نہیں جانا چاہتا دوسرے شہر میں۔ اور ابو الباقا جو ہے واپس اپنے شہر نجف میں آ جاتے۔ ابو الباقا تیار ہو کر واپس سے ابو عبداللہ ابن شہریار قمی سے حرم کی چابی لیتے ہیں اور امام کے حرم میں واپس داخل ہو جاتے ہیں۔ اب ان کی کیفیت، کیونکہ مولا ان کے خواب میں آئے تھے، انہوں نے جو ہے ان کو واپس بلایا، تو ان کی ایک عجیب کیفیت تھی، وہ رو ہی رہے تھے۔ اب یہ واقعے کو، یہ انسیڈنٹس کو 3 دن ہوئے تھے کہ ابو الباقا کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنے پیٹھ پر بہت سارا کچھ سامان لادے ہوئے ہے اور وہ داخل ہوتے ہیں۔ ابو الباقا ان کو دیکھتے ہیں تو
اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ جو ہے مکہ جاتے تھے حج کے لیے یا عمرہ کے لیے، تو اس طریقے سے آتے تھے اور ان کے پیٹھ پر بہت سارا سامان ہوتا تھا، تو وہ شخص ویسے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مکہ سے یا تو عمرہ یا تو حج کر کے آیا ہو۔ اب وہ شخص آتا ہے، آنے کے بعد اپنا سارا سامان اتارتا ہے، ایک جگہ پر رکھتا ہے، جو کپڑے وہ پہنا ہوتا ہے اس کپڑے کو چینج کرتا ہے، اس بیگ میں سے نیا کپڑا نکالتا ہے، نیا کپڑا نکالنے کے بعد اس کو اپنے پہن لیتا ہے وہ، اور پہننے کے بعد وہ حرم میں داخل ہوتا ہے۔ جو بھی زیارت کے آداب ہے وہ زیارت کے آداب کو انجام دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور ظہر کا وقت ہو جاتا ہے۔ وہ شخص نماز ظہرین ادا کرتا ہے، ابو الباقا بھی ان کے ساتھ جو ہے نماز ظہرین ادا کرتے ہیں۔ اب یہ شخص جو حرم میں آئے تھے، انہوں نے ابو الباقا کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ جاؤ میرے لیے کچھ کھانے کے لیے سامان لے کر آؤ۔ ابو الباقا ان سے پیسے لیتے ہیں اور جاتے ہیں مارکیٹ میں، جا کر کچھ روٹیاں خریدتے ہیں، کچھ کھجوریں خریدتے ہیں اور دودھ خریدتے ہیں، اور وہ لے کر اس شخص کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ وہ شخص اور پیسے دیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ جاؤ میرے لیے کچھ چکن، کچھ مرغ جو ہے لے کر آؤ اور کچھ روٹیاں لے کر آؤ۔ ابو الباقا واپس جاتے ہیں، چکن اور جو بھی انہوں نے جو منگایا تھا وہ سارے سامان جو ہے ان کے سامنے لے کر آتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں۔ نماز ظہرین ختم ہوتی ہے، ابو الباقا اور وہ شخص دونوں ساتھ میں ابو الباقا کے گھر جاتے ہیں۔ چونکہ جیسا ہم نے دیکھا کہ بہت ہی غربت تھی، بہت زیادہ انفلیشن تھا، بہت زیادہ مہنگائی تھی، یہ ساری چیزیں ایک عام آدمی کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ وہ ارینج کرے۔ تو ابو الباقا اور یہ شخص دونوں ساتھ میں جاتے ہیں ابو الباقا کے گھر پر، اور یہ شخص جو ہے کہتا ہے کہ ابو الباقا یہ جتنا بھی کھانے کا سامان ہے اپنے گھر والوں کو بھی دو، ہم لوگ یہاں بیٹھ کر جو ہے اسے کھاتے ہیں۔ اب یہ شخص اور ابو الباقا ساتھ میں بیٹھتے ہیں، اور گھر کے جو عورتیں ہیں وہ اپنے گھر میں جو ہے یہ ساری چیزیں کھانے کا جو بھی سامان ہوتا ہے الحمدللہ جو ہے اس کو نوش فرماتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ ابو الباقا جاؤ اور میرے لیے کچھ تولنے کے لیے، جو ترازو میں ہم لوگ جو رکھتے ہیں جسے ہم ویٹ کہتے ہیں، جو ویئنگ اسکیل پہ رکھا جاتا ہے، وہ ویٹس لے کر آؤ۔ تو ابو الباقا جاتے ہیں اور سونار کے پاس سے چھوٹے بڑے جو بھی ان کے پاس ویٹس ہوتے ہیں وہ ویٹس لے کر آتے ہیں، اور ساتھ میں وہ ویٹس بھی لے کے آتے ہیں جس سے فوڈ گرینس وغیرہ جو ہے اس کو تولا جاتا ہے۔ وہ سارے ویٹس لے کر ابو الباقا اس شخص کے خدمت میں آتے ہیں۔ اب ابو الباقا تھوڑا سا پریشان رہتے ہیں کہ آخر یہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ تو ترازو ہے، اس شخص نے سارے ویٹس ایک ترازو میں ایک پلے میں رکھا اور اپنے بیگ سے بہت سارا سونا نکال کر دوسرے پلے میں رکھ دیا۔ جتنا ویٹس ابو الباقا نے لے کر آئے تھے، جتنا وزن کے جو ہم کہتے ہیں بامبے کی لینگویج میں بٹے، رائٹ، وہ بٹے جتنے بھی لے کر آئے تھے وہ سب ایک جگہ رکھ دیا، اور دوسرے ترازو میں دوسرے ویئنگ اسکیل پہ انہوں نے اپنے بیگ سے جتنا گولڈ تھا، جتنا اس ترازو میں آ سکتا تھا، وہ سب رکھا اور وہ تول کے ابو الباقا کو دے دیا۔ ابو الباقا حیران، کہا کہ اے شخص میں اس گولڈ کا کیا کروں؟ وہ شخص کہتا ہے کہ یہ سارا سونا تمہارا ہے۔ ابو الباقا اور پریشان کہ یہ کون شخص ہے
کیوں میرے گھر پر آیا ہے, کیوں مجھے اتنا سارا سونا دے رہا ہے. تو ابو الباقا جو ہے پوچھتے ہیں کہ شخص آخر تم کون ہو اور یہ سونا کس نے بھیجا ہے, کس نے میرے لیے بھیجا ہے. ابو الباقا کو وہ شخص جواب دیتے ہیں کہ ابو الباقا یہ سارا سونا اسی شخص نے بھیجا ہے جو تمہارے خواب میں آیا تھا. میرے پیارے بچوں, خواب میں کون آیا تھا؟ ابو الباقا کے خواب میں کون آیا تھا؟ مولا علی علیہ السلام آئے تھے, مشکل کشا آئے تھے, جو کیا کہا تھا کہ ابو الباقا, علی علیہ السلام نے کیا کہا تھا, اے ابو الباقا کیا تم اتنے سالوں کی سروس چھوڑ کر, مجھے چھوڑ کر نجف سے جا رہے ہو؟ تو شخص نے کیا کہا کہ جو شخص نے تمہیں واپس حرم میں بلایا ہے, روضے میں بلایا ہے, اسی شخص نے مجھے بھیجا ہے. یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ابو الباقا کے لیے یہ سارا انتظام کیا, یہ سارا انتظام کیا. اتنا ہی نہیں بلکہ وہ شخص ابو الباقا سے کہتا ہے کہ اگر تم جتنا زیادہ وزن لے کر آتے تو میں تمہیں اتنا زیادہ سونا دیتا. یعنی جتنا ابو الباقا نے وزن لے کر آیا تھا اتنا سونا اس شخص نے دیا, اور یہ کہا کہ اگر تم اور زیادہ لاتے, یعنی یہ حکم کس نے دیا؟ علی علیہ السلام نے دیا تھا کہ اگر تم جتنا زیادہ وزن لاتے اتنا زیادہ سونا ملتا. تو اس شخص نے جتنا ابو الباقا نے وزن لایا تھا اتنا سونا دیا, اور جو بچا وہ اپنے جو بھی انہوں نے بیگ لایا تھا اس میں رکھ کر, اور پھر وہ شخص وہاں سے چلا گیا. جب ابو الباقا یہ سنتے ہیں تو ابو الباقا حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں. جب ان کو ہوش آتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جا چکا. ابو الباقا رونے لگتے ہیں اور مولا سے فریاد کرنے لگتے ہیں. مولا سے جو ہے وہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ مولا نے ان کی فریاد سن لی, ان کی غربت کو دور کر دیا, اور مولا نے کس طرح ان کا انتظام کیا. اب ایسے انفلیشن کے ٹائم پر اتنا سارا گولڈ ملنا, ابو الباقا جو ہے نجف میں ایک بہت ہی رچ آدمی بن جاتے ہیں, بہت ہی رچ. ابو الباقا جو ان کی لڑکیاں ہوتی ہے, ابو الباقا ساری لڑکیوں کی شادی کر دیتے ہیں اور ایک خوشحال زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. میرے پیارے بچوں, یہ پورے واقعے سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم علی علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں. وہ علی علیہ السلام کہ جو راتوں میں اپنی پیٹھ پر بوجھا لے کر ہر ایک غریب مسکین کے گھر پر جاتا تھا اور انہیں کھانا, ان کے دروازے پر کھانا جا کر انہیں تقسیم کرتا تھا. جب کوئی پوچھتا تھا کہ کون, تو علی علیہ السلام یہ نہیں کہتے تھے کہ میں علی ہوں. علی علیہ السلام کہتے تھے کہ ایک چاہنے والا ہے, ایک غریب دوسرے غریب کی مدد کرنے والا ہے. پیارے بچوں, وہ علی علیہ السلام جو زندگی میں لوگوں کی اس طرح مدد کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ صرف زندگی میں, یہ واقعے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ علی علیہ السلام پہلے بھی اور آج بھی اور انشاءاللہ جب تک یہ دنیا قائم رہے گی علی علیہ السلام مدد کرتے رہیں گے.
اپنے شیعوں کو علی علیہ السلام اس طریقے سے نہیں چھوڑ دیتے. ہمیں پورا عقیدہ ہونا چاہیے، اور الحمدللہ ہم شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب جب ہم علی علیہ السلام کو پکارتے ہیں وہ ہماری مدد کے لیے آتے ہیں. میرے پیارے بچوں، صرف یہی نہیں، ہم جانتے ہیں، اور آپ نے اپنے پیرنٹس سے بھی، آپ نے اپنے ٹیچر سے بھی، آپ نے اپنے مدرسے کے عالم دین سے بھی یہ سنا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کا ایک شفا خانہ ہے جہاں پر لوگوں کو شفا ملتی ہے. صرف امام رضا علیہ السلام نہیں، ہم کسی بھی ائمہ کے روضے پر چلے جائے اور ہماری اگر کوئی مشکلات ہے تو یقین جانیے اگر ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ پریشانی کا حل ضرور عطا کرتا ہے، ہماری مدد ضرور کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ سب کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، اور ہم یہ جان لیں اور یہ چیز ہم اپنے مائنڈ میں ایک دم اتار لیں کہ جب بھی ہمیں مشکل آئے تو ہمیں مشکل کشا اور وارث مشکل کشا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو پکارنا چاہیے. جیسا کہ ہمارا یہ سلسلہ ہے، جیسا کہ یہ ہماری روش ہے، جیسا کہ یہ ہم ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں کہ ہر واقعے کے بعد کچھ سوال اسی واقعے سے جڑے ہوئے ہیں وہ آپ سے پوچھیں گے، اور جو بچے یہ سوالات کے جتنا جلدی جواب دیتے ہیں وہ ہماری ونرز لسٹ میں آتے ہیں. تو آپ سب لوگ تیار ہیں؟ ہم 5 سوال آپ سے کریں گے، آپ یہ سوالات کو نوٹ کر لیجئے اور جتنا جلدی ہو سکتا ہے اتنا جلدی ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پر یہ جوابات آپ دے سکتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ کس ہجری میں ہوا تھا؟ یہ واقعہ کس ہجری میں ہوا تھا؟ کوشچن نمبر 2، اس واقعے میں جو کیئر ٹیکر ہے، جو علی علیہ السلام کے روضے کا کیئر ٹیکر تھا، اس شخص کا کیا نام ہے؟ جو علی علیہ السلام کے، ہم واپس ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اس واقعے میں جو علی علیہ السلام کے روضے کا کیئر ٹیکر تھا اس شخص کا کیا نام ہے؟ کوشچن نمبر 3، کہ جب یہ کیئر ٹیکر واپس روضے کی خدمت کے لیے واپس آنا چاہتے تھے تو انہوں نے کیز لی تھی، وہ شخص کا کیا نام ہے؟ ہم ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جب کیئر ٹیکر واپس سے روضے میں داخل ہونا چاہتے تھے تو انہوں نے ایک شخص سے کیز لی تھی، اس شخص کا کیا نام ہے؟ کوشچن نمبر 4، کیئر ٹیکر کے خواب میں، کیئر ٹیکر کے ڈریم میں کون آئے تھے؟ کیئر ٹیکر کے ڈریم میں، خواب میں کون آئے تھے؟ اور کوشچن نمبر 5، کیئر ٹیکر کو کتنا سونا ملا تھا؟ کیئر ٹیکر کو کتنا سونا ملا تھا؟ پیارے بچوں، جتنا جلدی ہو سکتا ہے جواب دیجئے تاکہ آپ ہماری ونرز کی لسٹ میں آ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فرجهم